کسی ملک کی اتباع نہیں بلکہ قرآن و سنت کی پیروی کا حکم دیا گیا، اور قرآن پاک میں ہمیں چاند کے مطابق ایام منانے کا حکم دیا گیا۔ آج چاند کے اعتبار سے 9 ذی الحجہ ہے، تو یوم عرفہ ہمارے لیے آج کا دن ہے۔ یہ دن بڑی فضیلت کا حامل ہے کہ یہ اتنا خوبصورت دن ہے کہ رب ذوالجلال اس دن اپنی خاص تجلیاں فرماتا ہے اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی بخشش کر دیتا ہے۔ قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، فرمایا فجر کے وقت کی قسم اور 10 راتوں کی قسم۔ ان 10 راتوں سے مراد یکم ذو الحجہ سے لے کر 10 ذو الحجہ کی راتیں ہیں۔ فرمایا کہ ولیال عشر والشفع والوتر، فرمایا جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ مفسرین لکھتے ہیں اس طاق سے مراد 9 ذی الحجہ ہے اور جفت سے مراد 10 ذو الحجہ ہے، کہ اللہ کریم نے 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ کی قسمیں ارشاد فرمائی۔ اس دن کو یوم عرفہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ عرفہ کا معنی ہوتا ہے پہچاننا۔ جب عالم ارواح کے اندر رب ذوالجلال نے تمام روحوں سے خطاب کیا اور فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اور تمام روحوں نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ چونکہ تمام روحوں نے اپنے رب کی وحدانیت کو پہچانا تھا، تو تاریخ کے اعتبار سے اگر دن بنایا جائے تو وہ دن 9 ذی الحجہ کا بنتا ہے، کہ 9 ذی الحجہ رب ذوالجلال نے یہ خطاب فرمایا، اور 9 ذی الحجہ کو تمام روحوں نے اپنے رب کی وحدانیت کو پہچانا تھا، اس لیے اسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اس کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا جب آپ دونوں زمین پر تشریف لائے، چونکہ حضرت اماں حوا عرب کی سرزمین پر اتری اور حضرت آدم علیہ السلام آپ بر صغیر پاک و ہند کی زمین پر اترے تھے، اور آپ زمین پر تلاش کرتے کرتے جب حضرت اماں حوا تک پہنچے مکہ المکرمہ عرب کی زمین پر، وہ دن 9 ذی الحجہ کا دن تھا، اور اس دن آپ نے حضرت اماں حوا کو پہلی دفعہ دنیا میں دیکھا تھا اور پہچانا تھا۔ اماں حوا نے آپ کو پہچانا، حضرت آدم نے اماں حوا کو پہچانا، اس لیے اس دن کو یوم عرفہ پہچاننے کا دن کہا جانے لگا۔ اسی طرح اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ 7 ذو الحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلی دفعہ یہ خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ پھر 8 ذو الحجہ کو پھر آپ کو دوبارہ یہ خواب آیا کہ میں بیٹا ذبح کر رہا ہوں۔ پھر 9 ذی الحجہ کو تیسری دفعہ آپ کو یہ خواب آیا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور چونکہ 9 ذی الحجہ کو تیسری بار جب آپ کو یہ خواب آیا تو آپ نے یہ بات پہچان لی کہ یہ خواب کسی اور کی طرف سے نہیں، یہ رب کی طرف سے ہے، اور جو خواب کے اندر آپ کو شک تھا کہ مجھے کیا حکم دیا جا رہا ہے، وہ آپ کی کو جو پہچان ہوئی، جو یقین کامل ہوا، وہ 9 ذی الحجہ کو ہوا، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، پہچاننے کا دن۔ اس کی ایک وجہ اور بھی بیان کی جاتی ہے۔ 9 ذی الحجہ چونکہ عرفات کے میدان میں تمام حاجی اکٹھے ہوتے ہیں، اور جن لوگوں نے حج کیا ہے وہ اس وقت کے تاثرات کو سمجھتے ہیں کہ وہ ننگے آسمان کے نیچے، وہ احرام میں لپٹے ہوئے جسم، سمندر انسانوں کا، اور تمام کے تمام کڑی دھوپ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، گرمی بھی خوب ہوتی ہے، اور ایسے موقع پر عرفات کے میدان میں ایسی وحشت ہوتی ہے کہ جیسے کوئی حشر بپا ہو، کہ ہر حاجی کے سامنے یوں لگتا ہے کہ وہ اللہ کی عدالت میں ایک کٹہرے میں کھڑا ہے اور حساب دے رہا ہے کہ یا اللہ میں یہ کر کے آیا، یہ کر کے آیا، یہ کر کے آیا۔ اور جو حاجی حج کے لیے گئے ہوتے ہیں نا، سیلفی بنانے کے لیے نہیں، جو وہاں پر اور طرح کے کام کرنے کے لیے نہیں بلکہ حج کرنے کے لیے گئے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کی پچھلی ساری کہانی ان کے سامنے چل رہی ہوتی ہے، اور وہ رب کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں یا اللہ واقعی یہ میں نے نیکی کی ہے لیکن یہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ عرفات کے میدان میں چونکہ حاجی 9 ذی الحجہ کو اپنے گناہوں کو پہچان لیتا ہے، اس لیے اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور اس میدان میں کھڑے ہو کر جو حاجی اپنے گناہوں کو پہچان کر اس مقام پر رب سے توبہ کر لیتا ہے نا، ایسے حاجی کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی شان یہ ہے کہ یہ آج ایسے ہو گیا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے، ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے، کہ اس دن اللہ کریم بڑے بڑے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ آج کا دن 9 ذی الحجہ کا دن ایسا ہے کہ رب کی رحمت اتنی برستی ہیں کہ شیطان روتا ہے،
اور وہ کہتا ہے کہ ہائے آج امت مصطفیٰ کی بخشش کر دی گئی، جتنا ذلیل آج مجھے کیا گیا اتنا ذلیل کسی اور دن نہیں کیا گیا۔ تو 9 ذی الحجہ کا دن یہ بہت بڑا دن ہے، ہمیں چاہیے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جن احباب نے روزہ رکھا وہ قابل تحسین ہے، وگرنہ جنہوں نے نہیں رکھا ان کو بھی چاہیے اور ہم سب کو چاہیے کہ اس دن زیادہ سے زیادہ دعاؤں کی کثرت کریں کہ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ اس دن زیادہ سے زیادہ تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ہم اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کا ذکر کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کریں، تلاوت قرآن کریں کہ اس دن کی عظمت کو ہم پہنچ سکیں۔ اسی طرح یاران محبت کل 10 ذی الحجہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے قربانی کے کچھ اسباق اور قربانی کے چند مسائل سنے تھے۔ آج اسی طرح قربانی کے مزید چند اسباق کہ قربانی ہمیں کیا درس دے رہی ہے اور سارا سال ہمیں کس چیز کی طرف ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے، یہ سیکھیں گے، اور ساتھ میں کچھ قربانی کے مسائل ہم سیکھیں گے۔ قربانی کا جانور، قربانی کی عبادت، یہ ہمیں ایک درس دیتا ہے یار، یہ عبادت ہمیں ایک درس دے رہی ہے کہ جو عبادت کا وسیلہ بنے وہ بے عیب ہونا چاہیے اور عبادت کرنے والا بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اب قربانی کے جانور میں سنت اور حکم کیا ہے کہ قربانی کا جانور بے عیب ہو، اس کے اندر عیب نہیں ہونے چاہیے۔ اب اچھا عیب کے لحاظ سے بھی نا ہمارے لوگوں کے اندر بڑی کشمکش پائی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ عیب بنا دیتے ہیں۔ اصل میں عیب کہتے کس کو ہیں؟ عیب والا جانور کون سا ہے؟ عیب سے جانور پاک ہونا چاہیے۔ جب بھی جانور خریدیں ایک تو اس کی عمر کا لحاظ رکھیں کہ جتنی عمر بیان کی گئی اتنی عمر کا جانور خریدیں۔ نمبر 2 اس کو چیک کریں کہ اس میں عیب نہ ہو۔ کون سا عیب؟ نمبر 1 مجنوں جانور جو چارہ کھانا چھوڑ دے اور وہ لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے، ایسا مجنوں جانور جس کی عقل خراب ہو جائے، دیوانگی ہو جائے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، یہ جانور عیب والا ہے۔ اسی طرح ایسا جانور جس کی بینائی چلی جائے، نظر نہ آئے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جو بہت زیادہ کمزور ہو جائے، لاغر ہو جائے کہ جس کی ہڈیوں میں گودا نہیں رہتا، ایسے لاغر کمزور جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسا جانور جو چل کر قربان گاہ تک نہ جا سکے، بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ جانور کو گاڑی سے اتارتے ہیں نا تو اس کے پاؤں میں موچ آ جاتی ہے، موچ آنے کی وجہ سے جانور نہ ہلکا سا لنگڑا کے چلتا ہے، تو لوگ پھر مسئلہ پوچھنے بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی آپس میں تبصرہ کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی اس کی قربانی نہیں لگے گی یہ کیونکہ یہ لنگڑا ہو گیا ہے۔ بھائی اتنا لنگڑا جانور کہ جو چل کے قربان گاہ تک نہیں جا سکتا، قربان گاہ اس کو کہتے ہیں جہاں پہ قربانی کرنی ہے آپ نے، مثال کے طور پہ اندر گھر کے باندھا ہوا ہے، آپ نے گلی میں قربانی کرنی ہے، اگر ایسا جانور جو تھوڑا تھوڑا لنگڑا کر گلی تک آ پہنچا ہے اس کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسے لنگڑے پن جانور میں یہ عیب نہیں ہے۔ ایسا لنگڑا جانور جو چل کر قربان گاہ تک بھی نہیں آ سکتا، ایسے جانور یہ عیب والے ہیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب جانور خریدیں تو کان کا خیال رکھیں۔ ایک تو وہ جانور کے جن کی نسلوں کے اندر یہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے کان لمبے ہوتے ہیں، اگر پیدائشی طور پر ایسے جانور کے کان نہیں ہیں کہ اس کے ماں باپ کے تو کان تھے، اس کے اپنے کان نہیں ہیں، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ ایسے جانور جن کے تخلیقی طور پر قدرتاً ان کی نسل میں ہی چھوٹے کان ہوتے ہیں، جیسے ہمارے گجرانوالہ میں بڑے مشہور ہوتے ہیں مندرے لیلے، ان کے کان قدرتاً ہی تخلیقاً ہی چھوٹے ہوتے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ جن کے کان لمبے ہوتے ہیں لیکن کوئی ایسا بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے جس میں عیب ہوتا ہے، کان مکمل نہیں ہوتے، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں۔ اگر کان کا تیسرے حصے سے زائد حصہ کٹا ہوا ہے، کان کا تیسرے حصے سے زائد حصہ کٹ گیا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ کسی جانور کے تیسرے حصے سے زائد حصہ کٹ گیا، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ بعض جانوروں کو دیکھا گیا کہ بیوپاری نشانی لگانے کے لیے کان میں سوراخ کر دیتے ہیں کہ یہ جانور میرا ہے۔ اگر وہ سوراخ کان کے تیسرے حصے سے بڑا ہے
عموماً اتنا بڑا نہیں ہوتا، تو اگر تو وہ سوراخ بڑا ہے تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر وہ کان کے تیسرے حصے سے چھوٹا سوراخ ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر چکی والا جانور ہے، کسی زخم کی وجہ سے اس کی چکی کا تیسرے حصے سے زائد حصہ ضائع ہو گیا یا کاٹنا پڑ گیا کسی وجہ سے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اگر تیسرا حصہ یا اس سے کم حصہ ضائع ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔ مادہ جانور کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ جانور جب خریدیں تو مادہ جانور ہو تو کسی خاص بندے کو لے کر جائیں کہ جو ان کی پہچان رکھتا ہے۔ اگر حمل زدہ مادہ جانور ذبح کیا کہ ذبح کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں سے بچہ نکل آیا، تو ایسے بچے کو فوری طور پہ وہیں پہ ذبح کیا جائے گا اور گوشت میں اس کا گوشت شامل کر دیا جائے گا۔ ایسا جانور اس کو رکھ نہیں آپ سکتے۔ جانور جو اللہ کے نام کا ہو گیا نا، اس مسئلے کو سمجھے، جو اللہ کے نام کا ہو گیا اس کی ساری چیزیں اب اللہ کے نام کی ہیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑا بناؤ سنگار کرتے ہیں جانور کو، جب ذبح کرنے لگتے ہیں تو اس کا بناؤ سنگار اتار کے رکھ لیتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں۔ یاد رکھے، جانور کی جو چیزیں قابل استعمال ہیں یعنی کھانے کی ہیں وہ تو کھائیں ہی جائیں گی، لیکن جو کھانے کی نہیں جیسے چمڑا ہو گیا، جو کھانے کی نہیں جیسے اس کی رسی ہو گئی، جو کھانے کی نہیں جیسے اس کی بناؤ سنگار ہو گیا، یہ سب نہ تو ضائع کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کو ہم اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، یہ سب صدقہ کرنا پڑے گا۔ اور قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ کسائی لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے نا رسیوں کو بڑے برے انداز سے کاٹتے ہیں کہ وہ قابل استعمال ہی نہیں رہتی۔ یہ یاد رکھے، جانور اللہ کے نام کا ہے، اب اس کی رسی بھی اللہ کے نام کی ہے، اس کے پیٹ سے اگر کوئی چیز نکلی وہ بھی اللہ کے نام پہ فوری ذبح کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ اپنے لیے استعمال نہیں، گھر میں یہ کہیں جی ہم اس کو بڑا کر کے کسی اور موقع پر ذبح کر لیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ مادہ جانور اس کو خریدتے ہوئے یہ خیال رکھنا ہے، اگر تو ایسا مادہ جانور ہے کہ جس نے ابھی ایک دفعہ بچہ دیا ہی نہیں، اس کے تھنوں میں دودھ آیا ہی نہیں، ایسے جانور کی عمر مکمل ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ لیکن ایسا جانور جو دودھ والا ہے، اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ اگر بڑا جانور ہے، اگر اس کے 2 تھن خراب ہو گئے، اس کے تھنوں میں کوئی بیماری آ گئی کہ وہ بیماری کی وجہ سے وہ تھن بند ہو گئے ہیں، خشک ہو گئے ہیں، یا اس کو کوئی دوائی ایسی دے دی کہ اس کے 2 تھن خراب ہو گئے، ایسے بڑے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اگر بکری ہے، اس میں 1 تھن خراب ہو گیا تو ایسی بکری کی قربانی نہیں ہوتی، اس کے دونوں تھن ٹھیک ہونے ضروری ہیں۔ گائے اور اونٹنی کے کم از کم 2 تھن ٹھیک ہونے ضروری ہیں، اگر 2 خراب ہیں تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی، 2 سے زائد تھن اس کے درست ہونا ضروری ہیں۔ مادہ جانور اگر دودھ والا ذبح کرنا ہے تو اس میں یہ خیال رکھنا ہے، بڑا جانور اگر 2 تھن خراب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، چھوٹے جانور کا اگر 1 تھن خراب ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ جیسے ہی آپ جانور خریدنے جائیں تو ان چیزوں کا اہتمام کریں، اس کا خیال رکھیں، اس کی آنکھوں کو چیک کریں، اس کو چلا کر دیکھیں یہ چلتا ہے کہ نہیں، اس کو دیکھیں یہ کھانا کھاتا ہے یا نہیں، اس کی آنکھیں، بینائی، یہ سب کچھ چیک کر کے قربانی کا جانور ہمیں خریدنا چاہیے۔ تو قربانی کا جانور یہ ہمیں یار اس بات کا درس دے رہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جو پیش کیا جاتا ہے نا، وہ عیب والا نہیں ہونا چاہیے، وہ عیب والا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح یارو ہم لوگ نا ساری توجہ ایک تو جانور پہ رکھتے ہیں، کہ جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے، اچھی بات ہے اور اس کا حکم بھی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کی طرف توجہ رکھتے نہیں ہیں۔ ہم جس پیسے سے جانور خرید رہے ہیں اس پیسے کا بھی یار بے عیب ہونا ضروری ہے۔ اگر ہم نے جانور تو بڑا اچھا خریدا، صحت مند خریدا، عیب سے پاک خرید لیا، لیکن وہ سود کا پیسہ تھا، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ حلال کے علاوہ کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتا۔ تو یہ قربانی کی عبادت ہمیں اس کی طرف توجہ دلوا رہی ہے کہ انسان کو چاہیے اپنی ذات پر بھی غور کرے کہ یہ اپنے آپ کو اگر رب کے لیے وقف سمجھتا ہے تو اپنے عیبوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنے عیبوں کو ختم کر کے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی طرح یاران محبت برادران اسلام، قربانی کی عبادت یہ ہمیں ایک اور درس دے رہی ہے، وہ کیا ہے؟ خدمت خلق کا ہمیں یہ قربانی کا جانور یہ درس دیتا ہے۔ یہ درس بعض لوگ تو قربانی کے دن بھول جاتے ہیں، بعض لوگ قربانی کے دن کے بعد بھول جاتے ہیں،
اور بعض ایسے بھی لوگ ہیں جو سارا سال اس پر گامزن رہتے ہیں کہ لوگوں کی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ یہ قربانی کی عبادت ہمیں یہ درس دے رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور فرمایا غریب لوگوں کو بھی یہ کھانا کھلاؤ، غریب لوگوں کو بھی کھانا کھلاؤ۔ مستحب تو یہ ہے، ویسے قربانی کا جانور جس نے ذبح کیا ہے یہ مسئلہ تو سب کو آتا ہے، جی ہم چاہیں تو اس سارے کا سارا رکھ لیں، یہ سارا ہی بانٹ دیں، یہ مسئلہ ہمیں مطلب کہ تو سارے ہی آتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہے، اگر کوئی سارا ہی رکھنا چاہے وہ اپنے لیے رکھ سکتا ہے، لیکن رکھنے کے بعد خود اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر لے، کیا قربانی اس چیز کا نام ہے؟ کیا قربانی اپنے آپ کو خوش کرنے کا نام ہے یا اپنے آپ کو احسار کرنے کا نام قربانی ہے؟ مستحب یہ ہے، فقہا نے لکھا کہ قربانی کے جانور کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، ایک غرباء کے لیے، یہ 3 حصے کرنے چاہیے۔ اچھا ہم لوگ نا اپنی طرف سے بڑے رستے ہم نے نکالے ہوئے ہیں اور اپنی طرف سے ہم بڑے مطمئن ہوتے ہیں کہ ہم نے جناب اس مسئلے پر عمل کیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی اسی تے 3 حصے کرنے ہیں، لیکن اگر ان کا حصہ ہم دیکھیں نا وہ کیسے کرتے ہیں، جو گول گول بوٹیاں نا وہ ہمارے گھر والوں کے لیے، جو ہڈی والا گوشت ہے وہ جی رشتہ داروں کے لیے، جو چربی ہے وہ غریبوں کے لیے۔ جی 3 حصے کی ہیں، بھائی 3 حصے اس کا نام نہیں ہے، 3 حصے اس چیز کا نام ہے جیسا حصہ آپ نے اپنے لیے رکھا ہے ویسا حصہ آپ رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ویسا حصہ آپ غرباء میں تقسیم کریں۔ اس کو کہتے ہیں 3 حصے کرنا۔ اپنے لیے جیسے آپ مکس گوشت رکھیں ایسا ہی مکس گوشت اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کریں، ایسا ہی گوشت آپ غریبوں میں تقسیم کریں۔ اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، بعض لوگ گھر میں نا آپس میں دوست مل کر قربانی کر لیتے ہیں، ویسے چاہیے تو یہ ہمارے جو مذہبی ادارے ہیں ان کی زیر نگرانی جو قربانی اجتماعی کی جاتی ہے ان کے زیر اہتمام ہی ہمیں قربانی اجتماعی میں حصہ لینا چاہیے تاکہ شریعت کے مطابق تقسیم کاری ہو سکے، وگرنہ ہم جب خود آپس میں مل کر مشترکہ ہم اجتماعی قربانی کرتے ہیں نا، اس میں یہ بات یاد رکھیں اگرچہ 2 دوست آپس میں بڑے گہرے ہوں، شریعت کا حکم یہ ہے کہ وزن کر کے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو اتنا گوشت دیا جائے گا، وزن کر کے، اندازے کے مطابق نہیں۔ ہاں ایک گھر میں 2 4 5 بھائیوں نے مل کر حصے ڈالے، وہ گھر بھی ایسا ہے کہ ایک گھر میں ہی انہوں نے کھانا ہے، ایک گھر میں ان کے ایک ہی رشتہ دار ہیں، انہوں نے آپس میں تقسیم کرنا ہے، وہاں پہ وزن کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن جہاں پہ دوست احباب مختلف مل کر حصہ ڈالیں وہاں پر وزن کر کے جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا تقسیم کرنا ضروری ہے۔ قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، بچے بھی کھا سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور میں عقیقے کا حصہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن ہاں کچھ جانور ایسے ہیں قربانی کے کہ جن کا گوشت نہ ہم کھا سکتے ہیں نہ گھر والے کھا سکتے ہیں، اور وہ ایسا جانور کہ اس میں عقیقے کا حصہ بھی ہم نہیں رکھ سکتے۔ وہ جانور کون سے ہیں؟ اگر کسی نے منت کی قربانی کی، بعض لوگ منت مانگ لیتے ہیں کہ جناب اللہ مجھے بیٹا دے گا تو میں اللہ کے نام کی قربانی کروں گا، اب یہ منت کا جانور ہے، اس میں عقیقے کا حصہ نہیں ہو سکتا، اب یہ منت کا جانور ہے، اس کو ذبح کر کے سارا صدقہ کیا جائے گا، اس جانور کا گوشت نہ خود کھا سکتے ہیں نہ گھر والے کھا سکتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ بندہ دنیا سے جا رہا ہے، ربیع الاول کا مہینہ، محرم کا مہینہ ہے، وہ کہتا ہے یار میں نے جو چھوڑ کے جانا ہے نا، جب بڑی عید آئے گی نا تو میرے نام کی قربانی کر دینا، وصیت کر جاتا ہے کہ میرے نام کی قربانی کرنا۔ وصیت کے نام کی قربانی اس میں بھی عقیقے کا حصہ نہیں ہو سکتا، اور اس کا گوشت بھی نہ ورثہ خود کھا سکتے ہیں نہ گھر والے کھا سکتے ہیں۔ ایسے جانور کا گوشت بھی سارے کا سارا صدقہ کیا جائے گا۔ باقی جو قربانی واجب ہے، سنت ہے یا نفلی ہے، ایسے جانور کی قربانی کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، گھر والے بھی کھا سکتے ہیں۔ اسی طرح یاران محبت برادران اسلام، یہ جو قربانی کی عبادت ہے یہ ہمیں اپنے بزرگوں سے جوڑتی ہے، یہ ہمیں اپنے بڑوں کا حیا بتاتی ہے۔ ہم لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ اب دیکھیں نا کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ما ہذہ الاضاحی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانیوں میں ہمارے لیے کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہیں؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ بولو ذرا محبت سے، اور محبت سے بولو ذرا۔ فرمایا یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ اب ہم کل جو قربانی کا جانور ذبح کرنے جا رہے ہیں نا، یہ ابراہیمی سنت ہے یار۔ اور دیکھو ابراہیمی سنت کا مقام و مرتبہ کتنا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی لخت جگر، اپنی صاحبزادی ام الحسنین زوجہ علی المرتضیٰ سیدہ نساء الجنہ حضور علیہ السلام کی صاحبزادی، سب سے لاڈلی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بیٹی جب تمہارے نام کا جانور ذبح کیا جائے نا، پاس کھڑی ہو جایا کرو۔ جانور ذبح کرو، جس کے نام کا جانور ذبح ہو اس کو چاہیے وہ پاس کھڑا ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کا مقام، یہ بڑی توجہ سے حدیث سننا، بڑی دفعہ آپ نے سنی ہے لیکن توجہ ایک طرف دلوانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانور کا پہلا خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے نا، اللہ کریم قربانی کرنے والے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور محبت سے بولو یار۔ اب دیکھو یار کیسے وہ عجیب لوگ نہیں، کیسے وہ عجیب لوگ نہیں، مت نہیں ماری گئی ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ یار اس حدیث کو سب مانتے ہیں اور سب کا یہ مسلک ہے کہ جناب قربانی کے جانور کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ گرا، قربانی کرنے والے کے گناہ بخش دیے گئے۔ یار قربانی کا جانور بخشوا سکتا ہے تو نبی پاک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مت نہیں ماری گئی ایسے لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ آمینہ کا لال معاذ اللہ بخشوا نہیں سکتا، اور ممبروں پر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا پہلا خون کا قطرہ گرا تو وہ جانور بخشوا دیتا ہے۔ ارے خدا کی قسم ہم وہ سنی مزاج لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں یقیناً یہ جو جانور ہمارے گناہ بخشوا رہا ہے یہ بھی سب صدقہ میرے مصطفیٰ کا ہے، اور یارو قیامت کا دن حضور کی شفاعت تو دیکھنے والی ہوگی۔ وہ کسی نے کہا تھا نا قبر کی نیند سے اٹھنا بھی کوئی آسان نہ تھا، ہم تو حشر میں سرکار کو دیکھنے آئے ہوئے ہیں۔ وہ کیسا مقام محمود ہوگا جہاں پہ میرے محبوب جلوہ گر ہوں گے، سارے نبی حضور کی شان بیان کریں گے، سارے فرشتے حضور کی شان بیان کریں گے، اور یہاں پر بات مکمل نہیں ہوگی بلکہ ہمارا رب خود اپنے محبوب کی شان بیان کرتا ہوگا۔ یار مت نہیں ماری گئی۔ اب دیکھو قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی نشانیوں کا ادب کرو، اللہ کی نشانیوں کا ادب کرو۔ ولا الشہر الحرام، فرمایا حرمت والے مہینوں کا ادب کرو۔ ولا الہدیہ، فرمایا ایسے جانور جو نیاز کعبہ کے لیے ہیں، جو حج کے موقع پر قربان کیے جاتے ہیں، فرمایا ایسے جانوروں کا ادب کرو۔ بڑی توجہ والی بات، فرمایا ولا القلائد، اللہ کا قرآن کہتا ہے ایسے جانور جن کے گلوں کے اندر سنت ابراہیمی کا پٹا ہے، قربانی کے جانور جن کے گلوں میں پٹا ڈال کر خاص کر دیا کہ یہ قربانی کا جانور ہے، فرمایا ایسے جانوروں کا ادب کرو۔ یار مت نہیں ماری گئی ایسے لوگوں کی، کیسے عجیب وہ لوگ ہیں جو ایسے جانور کی تو ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ جس کے گلے میں سنت ابراہیمی کا پٹا ہے، لیکن کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ کہ جن کے گلوں میں نسبت مصطفیٰ کا پٹا ہے۔ سنت ابراہیمی کا پٹا ہو تو بکرے کا ادب کرتے ہیں، لیکن جس ابو بکر کے گلے میں نسبت مصطفیٰ کا پٹا ہے، جس کے گلے میں وہ عمر فاروق اعظم جن کے گلے میں نبی پاک کی نسبت کا پٹا ہے، وہ حضرت عثمان غنی دوہرے داماد مصطفیٰ جن کے گلے میں مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے، وہ شہنشاہ ولایت حیدر کرار مولا علی المرتضیٰ جن کے گلے میں مصطفیٰ کی محبت کا پٹا ہے۔ ارے سنت ابراہیمی کا پٹا ہو تو جانوروں کا ادب کرتے ہو، ارے ان اصحاب کے درمیان اہل بیت کے گلے میں میرے مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا ہے، ارے جانوروں کے گلے میں سنت ابراہیمی کا پٹا پڑ جائے تو جانوروں کا ادب کرتے ہیں۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جو داتا گنج بخش علی حجویری، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت شاہ نقش بند، حضرت بہاؤدین زکریا ملتانی ہو، حضرت مجدد الفسانی ہو، حضرت امام